اسرائیل کی بادشاہت یا سماریہ کی بادشاہی ایک اسرائیلی بادشاہی تھی جس کا آغاز جنوبی لیوانٹ کے آدھے حصے کے طور پر ہوا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں سماریہ، گلیلی اور ٹرانس جارڈن کے کچھ حصوں پر اس سلطنت کا کنٹرول تھا۔ سماریہ اور گلیل کے علاقوں میں 10ویں صدی قبل مسیح کے دوران بڑی تعداد میں آبادیاں ہوئیں، جس کا دارالحکومت شیکم اور پھر ترزہ میں تھا۔ اس سلطنت پر 9ویں صدی قبل مسیح میں عمری خاندان کی حکومت تھی، جس کا سیاسی مرکز سماریہ کا شہر تھا۔ بادشاہ سلیمان کی موت کے بعد اسرائیل کی متحدہ مملکت اس وقت تقسیم ہو گئی جب شمالی قبائل نے بغاوت کی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ شمالی قبائل کی مملکت کو اسرائیل اور جنوبی قبائل کی مملکت کو یہودا کہا جاتا تھا۔ شمالی سلطنت کا پہلا بادشاہ یروبوام تھا۔ اسرائیل پر یروبوام کا دور تقریباً 931 قبل مسیح میں تھا، جبکہ اسرائیل کا آخری بادشاہ ہوشیہ تھا۔ اس نے 9 سال حکومت کی اور یہ سن تھا 722 قبل مسیح۔ یوں یہودیوں کی یہ شمالی ریاست 208 سال تک قائم رہی۔ بابل کے مطابق شمالی بادشاہت پر ان 208 سالوں کے دوران 9 مختلف خاندانوں کے 19 بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ ڈیوڈ اور اس کے بیٹے سلیمان کی 2 جانشین ریاستوں میں سے شمالی ریاست یعنی اسرائیل کو اسرائیل فنکلسٹن کے مطابق 10ویں صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں شوشنک اول کی مہم نے وسطی پہاڑی علاقوں میں گیبون کی ابتدائی حکومت کو منہدم کر دیا اور 931 قبل مسیح میں شمالی بادشاہت کا آغاز ممکن بنایا، جس کا دارالحکومت شیکم تھا۔ اسرائیل 9ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں ایک سلطنت کے طور پر مضبوط ہوا۔ اس کا دارالحکومت پہلے ترزہ میں تھا اور اس کے بعد 880 قبل مسیح کو سماریہ کے شہر میں قائم ہوا۔ 753 قبل مسیح میں یروبوام دوم کی وفات کے بعد شمالی سلطنت میں کل 5 بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ یہ سلوم، مناہم، فقیہ، فقہ اور ہوشیہ تھے۔ ان 5 بادشاہوں کے عہد میں سلطنت اسرائیل صرف 30 سال تک قائم رہی۔ ہوشیہ 731 قبل مسیح میں شمالی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ابتدائی پالیسی میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا نہ اختیار۔ وہ اشوری شہنشاہ تگلت پلاسر کا باجگزار تھا، جو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہوشیہ کو میں نے تخت سماریہ پر بٹھایا ہے۔ ہوشیہ کا دائرہ حکومت زیادہ تر افرائیم کے پہاڑی علاقے تک محدود تھا۔ گلیل اور اردن کے علاقے 734 قبل مسیح کی اشوری مہم کے بعد اشوری تسلط میں چلے گئے تھے۔ شاید مغرب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے تگلت پلاسر نے مجدو کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور اسے گلیلی صوبوں کے انتظام و انصرام کے لیے صوبائی دارالحکومت بنا دیا تھا۔ 732 قبل مسیح میں اسرائیل کے بادشاہ ہوشیہ نے ارام کے بادشاہ ریزین کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے جنوبی سلطنت یہودا کو دھمکی دی۔ یہودا کے بادشاہ آحاز نے اشور کے بادشاہ تگلت پلاسر سے مدد کی اپیل کی۔ آحاز کی طرف سے تگلت پلاسر کو مدد کے لیے بلانے پر تگلت پلاسر نے دمشق اور اسرائیل پر چڑھائی کر دی۔ اس نے ارام اور گلاد میں روبن، گاد اور منسی کے قبائل کے علاقوں بشمول جیتور، نفش اور نوداب کی صحرائی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائل کے لوگوں کو اسیر کر لیا گیا اور انہیں دریائے خبور کے علاقے میں حلہ، حبور، ہیرا اور گوزان میں آباد کر دیا گیا۔ اس نے نفتالی کے علاقے اور افرائیم کے شہر جنوا پر بھی قبضہ کر لیا اور نفتالی کے علاقے پر ایک اشوری گورنر مقرر کر دیا گیا۔
کنگز 1529 کے مطابق ارام کی آبادی اور اسرائیل کے الحاق شدہ حصے کو اشور بھیج دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی باقی ماندہ شمالی ریاست ایک آزاد مملکت کے طور پر 720 قبل مسیح تک محدود علاقے میں موجود رہی۔ 727 قبل مسیح میں اشوریہ کا زبردست بادشاہ تغلت پلاسر مر گیا۔ وہ ایک مرد جنگ تھا، اس نے قوم کو بہت سی فتوحات دلائی تھیں۔ اس کے بعد شلمانسر پنجم تخت نشین ہوا۔ اس نے اگرچہ اپنے باپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا، مگر ہوشیار کا خیال تھا کہ وہ اتنی وسیع سلطنت کو اپنے باپ کی طرح سنبھال نہ سکے گا، اس لیے اس نے مصر کی شاہ پا کر اشوریہ کو خراج دینا بند کر دیا، جو اس کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اس کے بجائے اس نے سالانہ خراج کی رقم لی اور اسے مصر کے بادشاہ کو بھیج دیا اور مصریوں کے ساتھ یہ سوچ کر اتحاد کیا کہ وہ اشوریوں کو روک سکتے ہیں۔ بلا شبہ اشوری بادشاہ نے اسے بے اتنائی، خیانت اور غداری کے طور پر لیا اور سماریہ کو زبردستی لینے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شلمانسر پنجم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور 725 قبل مسیح کو سماریہ کے مضبوط قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ 3 سال تک ہوشیار اس کی زبردست فوجوں کے سامنے ڈٹا رہا۔ 3 سال تک شہر کی مکمل ناکہ بندی رہی۔ ان 3 سالوں میں کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ 3 سال تک وہ شہر کھانے اور پانی سے محروم رہا۔ آخر 722 قبل مسیح میں اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سماریہ کے اس 3 سالہ محاصرے کے دوران شلمانسر پنجم کی موت ہو گئی اور اس کی جگہ سارگون دوم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح تقریباً 720 قبل مسیح میں 2 صدیوں کے بعد 10 قبیلوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ اسرائیلی اسیران میں سے کچھ کو خابور کے علاقے میں اور بقیہ کو میڈیس کی سرزمین میں دوبارہ آباد کر دیا گیا۔ اس طرح ایکباٹانا اور ریجز میں عبرانی برادریاں قائم ہوئی۔ سارگون شمالی سلطنت سے دوسرے اسیروں کو اشوری دارالحکومت نینوا بھی لے گیا تھا۔ اشوریہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ مفتوح اقوام کو گرفتار کر کے دور دراز کے علاقوں اور دوسری مملکتوں میں لے جا کر آباد کرتے تھے۔ یہی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ انہیں فارس کے علاقوں میں لے جایا گیا۔ اشوریہ کے تاریخی وقائع کے مطابق کل 28,000 افراد اشوریہ کی جلا وطن کر دینے والی پالیسی کا شکار ہوئے۔ عبرانی بائبل بتاتی ہے کہ مملکت اسرائیل کی آبادی کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، جسے 10 گم شدہ قبائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی سلطنت کے حکمران خاندان بدلتے رہے، مگر اسرائیلی قوانین شریعت موسوی کے 10 احکامات خداوندی کے صریح خلاف تھے۔ اس سارے عرصے میں خدا کے بہت سے پیغمبروں نے بنی اسرائیل کو خدا کے پیغام پہنچائے اور بت پرستی ترک کر دینے کا حکم دیا، مگر اہل یہود بت پرستی کے دل دادا ہونے اور خدا کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ان پیغامات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آخر خدا نے انہیں اشور کے بادشاہوں کے سپرد کر دیا، جو انہیں اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے، مگر جنوبی سلطنت یہودا کے لوگ اپنے پڑوسیوں کا انجام دیکھ کر بھی نہ سنبھل سکے۔ سماریہ کی تباہی کی پیشن گوئی ہوسی اور میکا نبی نے کی تھی۔ مذہبی حوالے سے اسرائیل کے لوگوں کی تباہی کچھ بڑے بڑے گناہوں کا نتیجہ تھی، جس کی کچھ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ یہوہ کی طرف سے بار بار انتباہات کیے گئے تاکہ وہ توبہ کریں اور اس کے احکامات کے خلاف بغاوت سے باز آ جائیں۔ ضدی انکار جن کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، انہوں نے بغاوت کے ہر عمل کے ساتھ یہوہ کے لیے اپنی توہین اور حقارت کا اظہار کیا۔ تباہ کن نتائج جو یہوہ نے ان پر لائے، حتیٰ کہ انہیں حتمی اسیری سے بھی خبردار کیا تھا۔
وہ حقیقی خدا کی بجائے دوسرے باطل معبودوں سے ڈرتے تھے اور ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے خفیہ طور پر اپنے خدا کے خلاف وہ کام کیے جو درست نہیں تھے۔ یہ وہ گناہ تھے جن پر انہوں نے رازداری سے عمل کیا۔ انہوں نے اپنے تمام قصبوں میں سرحدیاں چوکیوں سے لے کر قلعہ بند شہروں تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے جو ممنوع تھے۔ بال کے بچھڑے کی عبادت سرکاری طور پر رائج تھی۔ اس کے علاوہ پیتل کے سانپ کو بھی باقاعدہ طور پر پوجا جانے لگا، جس کا قصہ یہ تھا کہ اپنے 40 سالہ بے خانمہ سفر کے دوران قدیم اسرائیلی اکثر خدا اور اس کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑاتے رہتے تھے۔ خداوند نے لوگوں کے درمیان اگنے والے سانپ بھیجے جو ان کی اس بڑبڑاہٹ پر ان کو سزا دیتے تھے۔ ان چہیتے لوگوں کو پر موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنایا، اسے ایک اونچے کھمبے پر لٹکایا اور اپنے لوگوں کو سکھایا کہ اگر وہ سانپ کے کاٹنے کے وقت اس کی طرف دیکھیں گے تو جسمانی شفا پائیں گے۔ پیتل کے سانپ کو اسرائیل میں محفوظ کر لیا گیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرستش ایک فریضہ بن گئی تھی۔ بنی اسرائیل اس کی اتنی ہی عبادت کرتے تھے جس طرح وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہودا میں ہر قسم کی بت پرستی کو ختم کرنے میں بادشاہ حزقیاہ نے بت پرستی کے ساتھ ساتھ ڈٹائی کے سانپ کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ان گناہوں کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دیں۔ جی ہاں، یہ بچوں کی قربانی تھی جو نمایاں طور پر رائج تھی۔ ان تمام گناہوں کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ خداوند اسرائیل پر بہت ناراض ہوا اور انہیں اپنی نظروں سے دور کر دیا، اور یہودا کے قبیلے کے سوا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔